بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے بہترین حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے اعلیٰ چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی بیش بہا معلومات والی ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک ایسا دم ہے جو قرآنی آیت پر مشتمل ہے، اور یہ تیز بخار کی شدت کو فوری طور پر کم کرنے کے لیے یا کسی کے شدید غصے کو فوری طور پر ٹھنڈا کرنے کے لیے اور کسی کی ضد ختم کرنے کے لیے نہایت اکثیر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی عزیز یا ہم خود تیز بخار میں مبتلا ہو جائیں تو کیسے کیسے جتن کیے جاتے ہیں کہ بخار کی شدت، ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے آ جائے، کیونکہ اس سے جان کو شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ مگر ہماری کم علمی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی خوبصورت آیت ہے کہ جس کا اس دم اگر ورد کیا جائے اور مریض پر پھونکا جائے تو بخار کی شدت فوری طور پر کم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ سپارہ نمبر 17 کی سورۃ الانبیاء اور اس کی آیت نمبر 69 ہے، یعنی آیت نمبر 69۔ یہ کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو دوستو، ذرا تصور کیجئے کہ وہ الفاظ جو خالق کائنات نے خود ادا کیے ہوں اپنے جلیل القدر پیغمبر کے لیے، اگر ہم صرف بخار کی شدت میں وہی الفاظ دہرا کر مریض پر دم کر دیں تو جہاں ویسی نار نمرود جو ہے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو سکتی ہے، تو یہ بخار کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی بخار تیز ہونا شروع ہو جائے اور حدیں پار کرنا شروع کر دے تو آپ اس آیت کا مریض پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو شدید غصہ آتا ہے اور کسی کی ضد بہت بری ہے تو اس کے لیے بھی یہی دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالی امان دیں گے، سلامتی دیں گے۔ لیکن خواتین و حضرات، اگر آپ یہ وظیفہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کر دیجئے، اور پھر ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر آپ کسی بھی وقت کہیں بھی کسی کے لیے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو روحانی اجازت حاصل ہو چکی ہوگی۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کلمات آپ تک پہنچا دیے گئے ہیں، ایک ضروری گزارش بھی آپ تک پہنچانا ہم اہم سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ جب بھی دعا کریں، جب بھی کوئی وظیفہ جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اس پر عمل کریں تو کامل یقین کے ساتھ کریں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ صرف ایمان اور یقین والے ہی منزل تک پہنچتے ہیں۔ جہاں کسی عمل میں، کسی دعا میں شک آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتقاد ڈاماڈول ہو جائے، وہ دعا کبھی بھی قبولیت کی معراج تک نہیں پہنچتی۔ پھر اس کے علاوہ جب بھی کوئی دعا مانگے تو اس کے ساتھ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود ابراہیمی کا ہدیہ ضرور پیش کریں، کیونکہ روایت ہے کہ دعائیں آسمانوں اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہیں جب تک ان کے ساتھ درود کا ہدیہ نہ پیش کیا جائے۔ اس لیے خصوصاً اس وظیفے کے لیے جب آپ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت پڑھیں جو حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، تو ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کا ورد بھی کیجیے، پھر اس کے اثرات بھی دگنا ہو جائیں گے اور اس کی قبولیت کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس زمانے میں میڈیکل سائنسز بہت زیادہ ترقی کر چکی ہیں اور ہر بیماری کا تقریباً علاج موجود ہے، مگر ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کی صورت میں ایک بیش بہا خزانہ موجود ہے۔ ہمیں ان کا سہارا بھی لینا چاہیے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی وہ قادر مطلق ہے جو اگر چاہے گا تو کسی کو شفا ملے گی، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو کتنی بھی انسانی طاقتیں، کتنے بڑے بڑے انسانی ذہن کوشش کر کے دیکھ لیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ مگر یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس سے ان دعاؤں کی افادیت بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم میڈیکل سائنسز کی اہمیت کو کم کر دیں، یعنی علاج معالجہ بھی لازم ہے، آپ ساتھ ساتھ اپنا علاج بھی جاری رکھیے، اور اس کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس علاج کے اثرات کتنے مثبت، کتنے دیر پا اور کتنے جلدی آپ کو صحت یابی کی طرف لانے والے ہوں گے۔ اس قرآنی آیت کا جو دوسرا موقع استعمال آپ کو ہم نے بتایا وہ ہے کسی بھی غصیلے شخص کے غصے کو ختم کرنے کے لیے، یعنی اس کے قہر سے بچنے کے لیے، اور کسی بھی ضدی بچے یا آدمی، مرد، عورت، کسی بھی ضدی شخص کی ضد کو ختم کرنے لیے بھی یہ دعا نہایت اکثیر ہے، نہایت مفید ہے۔ خواتین و حضرات، جن احباب کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے وہ اس دعا کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غصے کی حالت میں فوری وضو کر لیا کریں۔ وضو غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور چونکہ آج کل ذہنوں میں سوال بہت اٹھتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ میڈیکل سائنسز نے یہ تصدیق کی ہوئی ہے کہ پانی غصے کی حالت میں ہائی بلڈ پریشر کو نیچے لانے کے لیے نہایت اکثیر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غصے میں بلڈ پریشر ہر انسان کا شوٹ آؤٹ کر جاتا ہے، تو اس کو نیچے لانے کے لیے پانی کا استعمال آج کی سائنسز بھی مانتی ہیں کہ نہایت مفید ہے۔ تو جو بات ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو دنیا اور جہانوں کا نالج دے دیا گیا تھا، انہوں نے 1400 سال پہلے ہمیں سکھا دی، تو کیا عجب ہے کہ ہم پھر بھی اس پر عمل نہ کریں اور اس سے استفادہ نہ کریں۔ ہم آپ سے پوری امید کرتے ہیں کہ آج جو دعا آپ تک پہنچائی گئی اس کو آپ اپنی زندگیوں کا لازم حصہ مان لیں گے، اس سے استفادہ کریں گے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، کیونکہ یہی ہمارا اس چینل کے ذریعے مشن ہے کہ ہم تمام قرآنی آیات، مسنون دعاؤں اور بزرگان دین سے روایت کیے گئے وظائف اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیں اور ان کی زندگیاں آسان بنائیں۔ آپ کو ہماری یہ کاوش اگر پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال اٹھتا ہے،
آپ اپنی ذاتی زندگی کا کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں یا اجتماعی لائف سٹائل میں سے کوئی پرابلم لے کر آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا سلوشن جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا نام لکھ کر اور اپنا مسئلہ ایکسپلین کر کے کمنٹ سیکشن میں بھیج دیجیے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد اس پرابلم کے اوپر ریسرچ کر کے کوئی نہایت مختصر سا، آسان سا مگر مستند اور اثر انگیز وظیفہ آپ تک ضرور پہنچائیں اور آپ کے ارد گرد لوگوں کی زندگیاں آسان بنائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی مجرب وظیفہ موجود ہے، کوئی طب نبوی سے ثابت نسخہ موجود ہے جو کسی کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ہم آپ کا نام لے کر اپنے چینل پر وہ نسخہ امت تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ چھوٹی سی نیکی آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ لوگ تا عمر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آخرت میں یہی چیز ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں ہم ان تمام احباب کو یاد دہانی کے طور پر عرض کرنا چاہیں گے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کی سبسکرائبر لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ آپ تک یہ تمام بیش بہا معلومات خزانہ ٹرانسفر ہوتا رہے، آپ کو ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں اور آپ ان دعاؤں کا اپنی ذاتی زندگیوں پر اطلاق کر سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔